السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کے فرزند ہمانشو راؤ گزشتہ شام معمولی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز کھیلتے ہوئے ان کی ناک پر چوٹ لگ گئی۔ اس وقت ان کا حیدرآباد کے اے آئی جی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ سابق وزراء کے ٹی آر اور ہریش راؤ فوری طور پر اسپتال پہنچ گئے، جبکہ کے سی آر بھی ضلع سدی پیٹ کے اراولی فارم ہاؤس سے روانہ ہو کر اسپتال پہنچے۔ انہوں نے اپنے پوتے کی عیادت کی اور ڈاکٹروں سے اس کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہمانشو کی چوٹ کے بارے میں کے ٹی آر نے سوشل میڈیا پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف معمولی چوٹ آئی ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں زیر علاج ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمانشو چند ہی دنوں میں مکمل طور پر صحت یاب ہو کر معمول کی زندگی کی طرف واپس آ جائیں گے۔ کے ٹی آر نے اپنی پوسٹ میں ہمانشو کی صحت کے حوالے سے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے فون کالز اور پیغامات کے ذریعے محبت اور حمایت کا اظہار کرنے والے عوامی نمائندوں، کارکنوں، مداحوں اور تمام خیرخواہوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کیا ادا۔ حیدرآباد کے میاں پور علاقے میں خاتون کو مبینہ طور پر اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون نے اپنے مبینہ عاشق کی مدد سے شوہر کو قتل کرنے کے بعد ثبوت مٹانے کی غرض سے نعش کو مہاراشٹر کی سرحد کے قریب دفن کر دیا۔ متوفی کی شناخت 45 سالہ پینٹیش کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ تھے۔ ایک مقامی انگریزی اخبار کے رپورٹ کے مطابق پینٹیش دسمبر سال 2025 میں لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی اہلیہ ستیاوتی نے میاں پور پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے کال ڈیٹا ریکارڈ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا، جس میں خاتون کے بیان میں مبینہ تضاد سامنے آئے۔ شواہد کی بنیاد پر پولیس نے قتل کی مبینہ سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سے مزید پوچھ تاچھ جاری ہے، جبکہ اس کے مبینہ عاشق اور دیگر ممکنہ ملوث افراد کے کردار کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حکام قتل کے محرک، نعش کی تدفین اور دیگر شواہد کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھا کر رہی ہے اور مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے منگل کو تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی سے شکایت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ایس آئی آر کے تحت ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی کے دوران خصوصاً حیدرآباد کے پرانے شہر میں بوتھ لیول آفیسرز گھر گھر جا کر مردم شماری یعنی کہ انیمیریشن فارم تقسیم کرنے کے بجائے انہیں مجلس کے رہنماؤں کی جانب سے قائم کردہ کیمپوں میں اجتماعی طور پر تقسیم کر رہے ہیں۔ بی جے پی نے اپنے مکتوب میں یہ بھی الزام لگایا ہے کہ بعض مقامات پر بی ایل اوز ایم آئی ایم رہنماؤں کو الیکشن کمیشن کی ایپ تک رسائی دے رہے ہیں تاکہ وہ بھرے ہوئے فارم اپلوڈ کر سکیں۔ بی جے پی کے مطابق گریٹر حیدرآباد، سائبرآباد، ملکاج گیری، ورنگل اور کریم نگر کے متعدد ووٹرز کو اب تک مردم شماری فارم موصول نہیں ہوئے، جبکہ کئی علاقوں میں بی ایل اوز کو گھروں کی نشاندہی میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ بی جے پی نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی خاندانوں کے افراد مختلف پولنگ بوتھوں میں درج ہونے کی وجہ سے گھر گھر سروے متاثر ہو رہا ہے۔ پارٹی نے مزید شکایت کی ہے کہ حیدرآباد میں انگریزی زبان کے فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، جبکہ عدلہ میں زیادہ تر فارم صرف تلگو زبان میں دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے دوسری ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ووٹرز کو فارم سمجھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ریاستی صدر این رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی وفد نے مطالبہ کیا ہے کہ بی ایل اوز کے لیے گھر گھر جانا لازمی قرار دیا جائے اور اگر کوئی ووٹر پہلی بار گھر پر نہ ملے تو کم از کم 3 مرتبہ اس کے گھر جانے کی ہدایت دی جائے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں ووٹر فہرستوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ ایس آئی آر کے تحت گھر گھر سروے کا آغاز 25 جون سے ہوا تھا، جو 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ ضلع کے بیاساباد کے چنتلا مانے پلی منڈل کے بابا ساگر کے قریب کھیتوں میں حصار بندی کرنے کے لیے کیرامیری منڈل سے بابا ساگر کو ٹریکٹر کے ذریعے کھمبوں سے بھرا ٹریکٹر منتقلی کے دوران اچانک الٹ جانے سے ٹریکٹر پر موجود 2 افراد برسر موقعی ہلاک ہو گئے اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور دونوں نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری دواخانہ منتقل کرتے ہوئے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ نظام آباد ضلع کے موپال منڈل کے نیالکل گاؤں میں شوہر کے مبینہ قتل معاملے میں پولیس نے مقتول کی بیوی، اس کے مبینہ عاشق اور ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مقتول دبئی سے وطن واپس آیا تھا، جس کے بعد بیوی نے مبینہ طور پر ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے پر اپنے عاشق اور ساتھی کے ساتھ مل کر قتل کی سازش رچی۔ پہلے اسے شراب پلا کر چھت سے دھکا دیا گیا اور بعد میں گھر پر مبینہ طور پر زہریلی دوا دے کر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے تحقیقات کی، جس کے دوران تینوں ملزمان کے خلاف شواہد ملنے پر انہیں گرفتار کر کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
ہمارا سہارا یوتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے جو مسلسل نرمل کے مختلف بلدی وارڈز میں عوامی خدمت کے جذبے کے تحت SIR فارمز کی خانہ پوری کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ متحرک ہے، آج نرمل کے محلے اسرا کالونی رام نگر میں یہ مفت کیمپ منعقد کرتے ہوئے کئی مرد و خواتین کے SIR فارمز کی خانہ پوری کی گئی۔ صدر سوسائٹی شیخ ارشان نے بتایا ہے کہ بہت جلد عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے مفت کیمپ اور فارمز کی خانہ پوری کا میگا کیمپ سوسائٹی منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں فارمز کی خانہ پوری کے ساتھ اسی کیمپ میں سرکاری BLO کو فارم داخل کرنے کی سہولت بھی دی جائے گی۔ آج اس کیمپ اور فارمز کی خانہ پوری میں صدر شیخ ارشان نے کے علاوہ آفرین خانم، ماہین، پپو، ظفر، تبریز، ڈاکٹر مومن، علی ارشد نے بھی حصہ لیا۔ ضلع وقارآباد کے تانڈور ڈپو کی RTC ایکسپریس بس حیدرآباد کی جانب صبح 6:30 بجے 47 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ بس کو ڈرائیور MS بیگ جبکہ کنڈکٹر گورپا چلا رہے تھے۔ چین گومول پولیس اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر سامنے سے آنے والی ایک تیز رفتار سوئفٹ کار اچانک بے قابو ہو کر بس کی طرف بڑھنے لگی۔ خطرہ بھانپتے ہوئے ڈرائیور MS بیگ نے غیر معمولی حاضری دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو فوراً سڑک کے بائیں جانب موڑ دیا، لیکن اس کے باوجود کار بس کے اگلے دائیں بمپر سے زوردار انداز میں ٹکرا گئی۔ ٹکر کے بعد کار تقریباً 35 فٹ دور جا کر رکی، جبکہ بس کو بھی نقصان پہنچا۔ ڈرائیور کی بروقت اور بہادرانہ کارروائی کے باعث بس میں سوار تمام 47 مسافر محفوظ رہے، جبکہ کار ڈرائیور کی جان بھی بچ گئی۔ اس موقع پر بس میں موجود متعدد خواتین مسافرین نے ڈرائیور MS بیگ کے قدم چھو کر ان کی مہارت، جرات اور فرد شناسی کو خراج تحسین پیش کیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی تانڈور ڈپو مینیجر پروین کمار، اسٹیشن مینیجر نرسملو اور سیفٹی وارڈن چرنپا موقع پر پہنچے۔ زخمی ڈرائیور کو ایریا اسپتال میں ابتدائی طبی امداد دلائی گئی۔ حادثہ چین گومول پولیس اسٹیشن میں کار ڈرائیور کے خلاف شکایت درج کروائی گئی، جس پر پولیس نے لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔ حادثہ تانڈور ڈپو مینیجر پروین کمار نے ڈرائیور MS بیگ کی حاضر دماغی اور بہترین ڈرائیونگ کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ جمعیت الحفاظ کریم نگر کے زیر اہتمام سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسابقتی امتحان بمقام EBA گارڈن شالیمار فنکشن ہال نیشنل پیلس میں عصری علوم کے طلبہ و طالبات کے درمیان رکھے گئے، جس میں جملہ تقریباً 600 طلبہ امتحان میں شریک رہے۔ انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو 10 جولائی بروز جمعہ بعد نماز مغرب شالیمار فنکشن ہال میں جلسہ عام رکھا گیا ہے۔ انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس امتحان کے ذریعے جمعیت الحفاظ کا مقصد عصری علوم کے طلبہ میں صحابہ کی عظمت اور ان کی تاریخ کا علم ہو۔ اس موقع پر حافظ منقبت شاہ خان، صدر جمعیت الحفاظ کریم نگر کے زیر اہتمام سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسابقتی امتحان بمقام EBA گارڈن شالیمار فنکشن ہال نیشنل پیلس میں عصری علوم کے طلبہ و طالبات کے درمیان رکھے گئے، جس میں 3 گروپ، چہارم سے ششم، ہفتم سے دہم، تیسرا گروپ اوپن انٹر ڈگری مرد و خواتین۔ اس امتحان میں تقریباً 600 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے۔ انشاءاللہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو 10 جولائی بروز جمعہ بعد نماز مغرب شالیمار فنکشن ہال میں جلسہ عام رکھا گیا ہے۔ انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ضلع منچریال کے چنور تحصیلدار ملک ارجن نے خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR پروگرام کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی اور اس ماہ کی 20 تاریخ تک فارم جمع کروانے کی اپیل کی۔ تحصیلدار چنور نے ریونیو عملے کے ساتھ میونسپل حدود کے مختلف وارڈز میں BLOs کے ذریعے کیے جانے والے SIR کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گھر گھر سروے فارم کی تقسیم اور رجسٹریشن کے متعلق دریافت کیا اور انہوں نے ووٹر سے اپیل کی ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور BLOs کے گھرانے پر بھرپور تعاون کریں، بغیر کسی غلطی کے صحیح طریقے سے فارم کو پر کریں۔ اس ماہ کی 20 تاریخ تک فارم جمع کروانے کی ہدایت دی گئی۔ ضلع کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر میں آج مارواڑی یووا منچ کی جانب سے میتوں کو کچھ حد تک رکھنے کے لیے فریزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مقامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاغذ نگر مارواڑی یووا منچ نے سابقہ بلدیہ چیئرمین شیخ دستگیر اور مقامی کونسلر شیوا لکشمن سرینیواس سنتوش کے علاوہ مارواڑی نوجوانوں کے ساتھ مل کر فریزر کی خدمات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی فریزر کی ضرورت پڑنے پر 7013874633 نمبر پر ربط پیدا کرتے ہوئے مفت میں فریزر استعمال کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضلع کے ابیاس آباد کے مختلف مقامات کے ساتھ ساتھ کاغذ نگر میں آج MRPS کا قیام ہو کر 32 سال مکمل ہونے پر MRPS قومی صدر مندا کرشنا مادگا کی ہدایت کے مطابق آج MRPS قائدین جی تھامس، ملیش، وجیا رمیش، درگا پرساد کے علاوہ مادور یونین ضلع صدر عبدالقیوم کے ساتھ مل کر MRPS کا قیام اور مندا کرشنا مادگا کی یوم پیدائش پر کیک کاٹ کر جشن مناتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں MRPS کے قیام کو 32 سال مکمل ہونے پر جشن مناتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی گئی۔
ضلع کامریڈی منڈل پٹلم کے جی سائلو کو TPCC/SC سیل چیئرپرسن ڈاکٹر کے ستیہ نارائنا نے احکام جاری کرتے ہوئے جی سائلو کو TPCC/SC اسٹیٹ جنرل سیکریٹری کے عہدے کا تقرر نامہ حوالے کیا۔ جی سائلو نے ظہیرآباد پارلیمنٹ کے رکن پارلیمنٹ سریش کمار شٹکار سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ بعد ازاں رکن پارلیمنٹ کی شالپوشی بھی کی گئی۔ رکن پارلیمنٹ نے نومنتخبہ امیدوار سائلو کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمران شہزاد فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپسی پر سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا نے ان کا زبردست استقبال کیا اور دلی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر گنیش گپتا سابق رکن اسمبلی نظام آباد اربن نے حاجی عمران شہزاد کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کہ سرکاری دواخانوں میں عوام کو 24 گھنٹے معیاری طبی خدمات دستیاب ہوں۔ آج ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے PEMBI منڈل کا اچانک دورہ کیا، جہاں اسکول KG BB اور گرام پنچایت دفاتر کا بھی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو تجاویز پیش کی۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے OP سیکشن، میڈیسن اسٹوریج روم کا معائنہ کیا اور ضروری ادویات ہمیشہ دستیاب رہیں، اس بات کی ہدایت دی۔ ڈاکٹروں اور اسٹاف کی حاضری کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ بعدازاں ZPHS اسکول کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پودے لگائے۔ 10ویں جماعت کے طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور ہر روز اسکول میں حاضر ہوں۔ بعدازاں منڈاپلی گرام پنچایت میں خصوصی ووٹر لسٹ یعنی کہ SIR کے عمل کا معائنہ کیا اور ہدایت دی کہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے۔ ان کے اس دورے میں ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجندر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھوجنا کے علاوہ دیگر عہدیداران شامل تھے۔ جناب عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے جنگاؤں ضلع کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر ایڈوکیٹ و سابقہ AGP جنگاؤں ضلع کوٹ رام گوپال راؤ نے اپنے دفتر پر عامر علی خان صاحب کی شالپوشی کی اور اس موقع پر کہا کہ روزنامہ سیاست اردو کا ایک بڑا اخبار ہے، میں شروع سے جانتا ہوں اور آپ کے والد جناب زاہد علی خان صاحب نے اخبار سیاست کو تلنگانہ کی خبروں کے علاوہ دنیا بھر کی خبریں صحیح طریقے سے شائع کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ اخبار سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عامر علی خان صاحب کی دیرینہ خدمات کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ جیسے لوگ عوام میں خدمت کرنا ضروری ہے۔ آپ کی خدمت کا ذکر ہر وقت محمد جمال شریف ایڈوکیٹ کرتے ہیں۔ آج آپ سے ملاقات کا مجھے موقع ملا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں ضلع سابقہ MPP رویندر، سابقہ MPTC روی، عبد المنان ردی، محمد ابراہیم کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بانسواڑہ پولیس نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ بانسواڑہ CI شری دھر نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بغیر ہیلمٹ ٹو ویلر گاڑی چلانا اور نمبر پلیٹوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، رنگ بدلنا یا نمبر مٹانے جیسے اقدامات ناقابل معافی جرم ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر کرمنل کیس درج کر کے گاڑیوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اس سے قبل سیاست خبر کا اثر یہ ہوا کہ 4 جولائی بروز اتوار سیاست اخبار میں یہ نیوز شائع ہوئی تھی کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی اور نمبر پلیٹوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے چلائی جا رہی چالانوں کے ڈر سے، جس پر بانسواڑہ پولیس فوری حرکت میں آتے ہوئے نمبر پلیٹ کو چھیڑ چھاڑ کرنے والی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ تلنگانہ کے نومقررہ چیف سیکریٹری سنجے جاجو نے آج سیکریٹریٹ میں ریاستی اردو اکیڈمی کے چیئرمین طاہر بن حمدان، تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبداللہ کوتوال اور تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر وفد نے چیف سیکریٹری کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفد نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی قیادت میں ریاست تلنگانہ میں عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی اقدامات کو مزید فروغ حاصل ہوگا اور انتظامیہ مؤثر انداز میں عوام کی خدمت انجام دے گی۔ کامریڈی ضلع پولیس نے روس میں ملازمت دلانے کے نام پر 9,37,000 روپے کی دھوکہ دہی کے مقدمے کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک بین ضلعی جعلساز کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 45,000 روپے نقد رقم، 3 پاسپورٹس، ایک موبائل فون اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔ DSP ایس مدھوسودن کے مطابق ملزم نوجوانوں کو جعلی ورک پرمٹ، ویزے فراہم کر کے ان کے پاسپورٹس اپنے قبضے میں رکھتا تھا۔ گرفتار ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے مفرور ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ ضلع SP M راجیش چندرا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بیرون ملک ملازمت کے لیے صرف سرکاری طور پر منظور شدہ ریکروٹمنٹ ایجنسیوں سے ہی رجوع کریں اور غیر مجاز ایجنٹوں سے ہوشیار رہیں۔
کاماریڈی بلدیہ دفتر میں صفائی ورکرز کو رین کوٹ اور ہینڈ گلوز کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ میونسپل چیئرپرسن عمرانی سرینیواس نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کارکنوں میں حفاظتی سامان تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرپرسن نے کہا کہ برسات کے موسم میں مسلسل عوامی صفائی خدمات انجام دینے والے بلدیہ کارکنوں کی صحت اور حفاظت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے دوران فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری حفاظتی سامان فراہم کرنا بلدیہ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کارکن عوامی صحت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہر شہری کو ان کی خدمات کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ مستقبل میں بھی بلدیہ صفائی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھیں گی۔ تقریب میں وائس چیئرپرسن گوداوری سوامی، کونسلرز حکیلا اور مرزا حفیظ بیگ، میونسپل کمشنر تھوتالو، بلدیہ کے عہدیداران، عوامی نمائندے، عملہ اور صفائی کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے خواتین و اطفال داناشری انوسیا سیتاکا نے منگل کو کہا کہ ریاست کا کوئی بھی بچہ آنگن واڑی خدمات سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے شہر میں مقیم مہاجر مزدوروں کے بچوں تک سرکاری سہولیات پہنچانے کے لیے موبائل آنگن واڑی گاڑی کا افتتاح کیا۔ یہ گاڑی وزیر محنت جی وویک کے ہمراہ ڈاکٹر مریچنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں لیبر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے روانہ کی گئی۔ ابتدائی مرحلے میں یہ سروس میڈچل ملکاجگیری ضلع کی اندرما کالونی میں فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر سیتاکا نے کہا کہ بچے قوم کا سرمایہ اور مستقبل ہیں اور آج کے بچے ہی تلنگانہ سال 2047 ترقیاتی ویژن کو حقیقت میں بدلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک غذائیت سے بھرپور خوراک، طبی معائنہ، پری اسکول تعلیم اور ماں و بچے کی فلاحی خدمات صرف ان بچوں تک محدود تھی جو روایتی آنگن واڑی مراکز تک پہنچ سکتے تھے، جبکہ مہاجر مزدوروں کے بچوں کی ایک بڑی تعداد ان سہولیات سے محروم رہ جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موبائل آنگن واڑی مراکز انہی بستیوں میں جائیں گی جہاں مہاجر مزدور رہتے ہیں اور وہاں بچوں کو غذائیت، صحت کی جانچ، نشو و نما کی نگرانی، پری اسکول تعلیم اور ماں و بچے کے تمام فلاحی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر کے مطابق ہر موبائل آنگن واڑی گاڑی تقریباً 10 آنگن واڑی مراکز کے برابر خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایک گاڑی کے ذریعے تقریباً 300 مستحقین کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ جانے والی آندھرا پردیش کی ایک تیلگو طالبہ سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق اٹلوری پرسنا نیو یارک میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں قریبی مندر جا رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ان کی کار ٹریفک سگنل پر رکی ہوئی تھی کہ اسی دوران ایک دوسری گاڑی نے تیز رفتاری سے آ کر ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں پرسنا سمیت ایک اور نوجوان خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پرسنا کا تعلق آندھرا پردیش کے NTR ضلع کے ابراہیم پٹنم منڈل کے مولپاڑو گاؤں سے تھا۔ انہوں نے حال ہی میں پیس یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی اور ملازمت کی تلاش میں تھی۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ایک انتہائی سنسنی خیز قتل کا معاملہ سامنے آیا، جہاں ایک خاتون پر اپنے شوہر کو مبینہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کا الزام ہے۔ پولیس نے ملزمہ سندھیا، اس کے مبینہ عاشق انل اور اس کے ساتھی وینکٹ سائی عرف بنٹی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 35 سالہ ڈی پرشانت گزشتہ 2 برس سے خلیجی ملک میں ملازمت کرتے تھے اور 27 جون کو وطن واپس آئے تھے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کو اپنے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کی سازش رچی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے پرشانت کو مبینہ طور پر چھت سے دھکا دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا۔ موجودہ علاج کے دوران اور گھر منتقل کیے جانے کے بعد نرس کی تربیت یافتہ سندھیا نے مبینہ طور پر کینولا کے ذریعے ٹوائلٹ کلینر اور نیند کی گولیوں کا زہریلا محلول اس کی رگوں میں داخل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں اسے بستر سے دھکا دے کر موت کو حادثاتی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم مقتول کی والدہ کے شبہ ظاہر کرنے پر پولیس نے گہرائی سے تفتیش کی، جس میں پوری سازش بے نقاب ہو گئی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہر بن حمدان نے آج ضلع منچریال کا دورہ کرتے ہوئے اس علاقے میں زیر تعمیر اردو گھر شادی خانے کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ اردو اکیڈمی کا اسٹاف، اسسٹنٹ سیکریٹری مسٹر کرشنا عطا اللہ کے علاوہ منچریال DMW محترمہ سریکھا بھی شامل تھیں۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے کافی سنجیدہ ہے۔ ساتھ ہی اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین کی ہدایت پر آج اردو اکیڈمی کی یہ ٹیم حالات کا جائزہ لینے
منچریا لائی ہے۔ یہاں کے رکن اسمبلی پریم ساگر راؤ بھی اقلیت دوست اور مقبول قائد ہیں۔ ان تمام کی سرپرستی میں اردو اکیڈمی کی جانب سے ہر ممکنہ قدم اٹھایا جائے گا۔ یہاں کے شادی خانے کی تکمیل کے بعد اس شادی خانے کے ایک حصے میں اردو لائبریری کے ساتھ ساتھ مفت کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کے قیام کی بھی حکومت سے منظوری حاصل کی جائے گی، تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ملازمت کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ میں یہاں کے تحصیلدار اور محکمہ عمارات و شعارے کے عہدیداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شادی خانے کی تعمیر میں تیزی پیدا کریں تاکہ یہاں کی عوام استفادہ حاصل کر سکیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اویسی خاندان سے منسلک فاطمہ اویسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی عمارت کے معاملے میں اسٹیٹس کو موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم جاری کرتے ہوئے آئندہ احکامات تک کسی بھی قسم کی انہدامی یا زبردستی کارروائی سے روک دیا ہے۔ یہ حکم اس وقت جاری کیا گیا جب ادارہ چلانے والے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ GHMC کے حکام عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹس BV سین ریڈی نے سماعت کے دوران ہدایت دی ہے کہ عمارت کو موجودہ حالت میں برقرار رکھا جائے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ ٹرسٹ نے اس عمارت کو بلڈنگ ریگولرائزیشن اسکیم کے تحت باقاعدہ بنانے کے لیے درخواست پہلے ہی جمع کرا کی ہے۔ عدالت نے GHMC کمشنر راجندر نگر زونل کمشنر چندران گٹا ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست پر جواب طلب کیا۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل میور ریڈی نے موقف اختیار کیا کہ ٹرسٹ نے سال 2016 میں ہی عمارت کی ریگولرائزیشن کے لیے درخواست دی تھی، جو اب تک زیر التوا ہے۔ وہیں دوسری جانب GHMC کے وکیل راپارتھی وینکٹیش نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ قابل سماعت نہیں، کیونکہ عمارت کے سلکم چیرو کی FTL حدود میں واقع ہونے کا معاملہ پہلے ہی ہائی کورٹ کے ایک دوسرے جج کے سامنے زیر سماعت ہے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی آئندہ سماعت 3 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ احمد آباد سال 2008 کے سیریل بم دھماکوں کے مقدمے میں گجرات ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے 38 مجرموں کے سزائے موت اور 11 مجرموں کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ عدالت نے اس طرح خصوصی عدالت یعنی کہ اسپیشل کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ یہ مقدمہ ملک کے سنگین ترین دہشت گرد حملوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں متعدد افراد ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ نے تمام متاثرین کو معاوضہ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ سال 2008 کے احمد آباد بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے 56 افراد کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ 200 سے زیادہ زخمیوں کو 1-1 لاکھ روپے دیا جائیں گے۔ واضح ہے کہ واقعے کے 14 سال بعد سال 2022 میں خصوصی عدالت نے 49 مجرموں سے 38 کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ یہ سزائیں غیر قانونی سرگرمیاں یعنی کہ انسداد ایکٹ UAPA اور تعدیلات ہند IPC کی دفعہ 302 کے تحت دی گئی تھی۔ خصوصی عدالت نے اس مقدمے کو انتہائی اہم مقدمہ قرار دیا تھا۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ایک ہی کیس میں سب سے زیادہ افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ایک کونسلر جسے عوامی نمائندے کے طور پر معاشرے کے لیے ایک مثال بننا چاہیے تھا، آدھی رات کو ہوس کا پجاری بن گیا اور انتہائی گھنونی حرکت کر ڈالی۔ یہ افسوسناک واقعہ ریاست تلنگانہ جنگاؤں ضلع کے اسٹیشن گھنپور منڈل کے چاگلو گاؤں میں منظر عام پر آیا۔ وارڈ کونسلر کا آدھی رات کو ایک بزرگ خاتون کے گھر میں برہنہ حالت میں گھسنا اور ان کی عصمت ریزی کی کوشش کرنا پورے علاقے میں شدید سنسنی کا باعث بن گیا ہے۔ متاثرہ خاندان کے ارکان کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق چاگلو کی حدود کے 9ویں وارڈ کے کونسلر سمپت راج پر الزام ہے کہ اس نے آدھی رات کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر برہنہ حالت میں ایک بزرگ خاتون کے گھر میں گھس گیا۔ جب اس نے سوئی ہوئی خاتون پر حملہ کر کے اس کی عصمت ریزی کرنے کی کوشش کی تو خوفزدہ بزرگ خاتون نے زوردار چیخ و پکار شروع کر دی۔ خاتون کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ اور خاندان کے ارکان فوراً وہاں جمع ہو گئے۔ سب کو دیکھ کر خوفزدہ کونسلر سمپت راج اسی برہنہ حالت میں پاس میں موجود باتھ روم میں بھاگ گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ مقامی لوگوں نے فوری عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اسٹیشن گھنپور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور ملزم کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کا کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی، تاہم اس واقعے کے حوالے سے مزید مکمل تفصیلات سامنے آنا باقی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ کو سب انسپیکٹرز، اسسٹنٹ انسپیکٹرز اور پولیس کانسٹیبلز کے لیے براہ راست بھرتی کے ذریعے خالی آسامیوں کو پر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بھرتی مہم میں فائر ڈیزاسٹر رسپانس، ایمرجنسی اور سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، جیل خانہ جات اور اصلاحی خدمات کے محکمے اور اسپیشل پروٹیکشن فورس میں مساوی پوسٹوں کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ حکومت نے کہا ہے کہ 7437 آسامیوں کو پر کرنے کے لیے سرکاری بھرتی کا نوٹیفکیشن جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ آسامیوں کی فہرست اس طرح ہے کہ سب انسپیکٹر سول
148, रिजर्व सब इंस्पेक्टर 14, रिजर्व सब इंस्पेक्टर TGSP 12, रिजर्व सब इंस्पेक्टर SARCPL 3, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर FPG 23, पुलिस कांस्टेबल सिविल 3697, पुलिस कांस्टेबल AR 1052, पुलिस कांस्टेबल ASRCPL 24। वोटर्स फॉर्म्स की तकसीम में मुजरिमाना गफलत, हकीकी वोटर्स को फॉर्म दस्तियाब नहीं। तेलंगाना बिलखुसूस GHMC और उसके मदाफाती अदला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली SIR मुहिम में ऐसा चौंका देने वाला तदाद सामने आया है जिसने पूरे इंतखाबी और सियासी निज़ाम को साख पर सवालिया निशान रख दिया है। एक तरफ शहर के असली और हकीकी वोटर्स अपने दस्तूरी हक यानी इन्यूमरेशन फॉर्म्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर और मदाफाती अदला में ऐसे खाली प्लॉट और फर्जी फ्लैट्स और मकानात पाए गए हैं जहाँ बगैर किसी मकान के 100 ta 200 से ज्यादा फर्जी वोट रजिस्टर्ड है। जमीनी सतह पर इंतखाबी अमले की इस गफलत और बेज़ाब्तगियों ने हैदराबाद के लाखों शहरियों को शदीद ज़हनी परेशानी और उलझन में मुब्तला कर दिया है। वोटर लिस्टों की जामिन नज़रसानी मुहिम के दौरान उन सबसे मुदहिका खेज और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि एक ही घर में रहने वाले अफराद को बड़ी बेरहमी से तकसीम कर दिया गया। कई इलाकों से संगीन शिकायत मौसूल हुई है कि अगर घर में शोहर को फार्म दस्तियाब हो रहा है तो उसकी बीवी का फार्म नहीं मिल रहा है, अगर बीवी का फार्म मिल रहा है तो बालिग बच्चों का दस्तियाब नहीं हो पा रहा है। हद तो यह है कि एक ही घर के अरकान के नामों को बगैर किसी इत्तला के दूसरे पोलिंग बूथ पर मुंतकिल कर दिया है। इस इंतखाबी इंतशार की वजह से एक ही खानदान के लोगों के BLOs भी अलग अलग हो गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक ही घर के अफराद को अपने वोटों की तस्दीक के लिए 2 से 3 मुख्तलिफ BLOs से राब्ता कायम करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।